illallah وأشهد ashhadu أن anna محمدا Muhammadan عبده abduhu ورسوله. wa rasuluhu. السلام علیکم دوستو، امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ایک کرسچن لیڈیز نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کی۔ دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایسا کیا جواب دیا کہ دوستو اس لڑکی کرسچن لیڈیز نے اسلام قبول بھی کی۔ دوستو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ سکے۔ دوستو اور آپ سبھی کو تہہ دل سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے اس بھائی کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ سو لیٹس کنٹینیو دس ویڈیو۔ ناظرین، حقیقت کو پا لینا اور سچائی کو جان لینا ایسی نعمت ہے جس کو مل جائے اس کا مزہ وہی جانتا ہے، اور اس دنیا میں اسلام سے زیادہ کسی چیز کی حقیقت نہیں، اس سے بڑی سچائی کوئی نہیں۔ تو جب کوئی اس سچائی کو پا لیتا ہے تو دل نرم، آنکھیں نم اور جسم خدا کے سامنے عاجزی سے جھک جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک خاتون کے ساتھ ہوا جو عیسائی تھی، اور اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے اپنے سوال کا جواب چاہا۔ جب اسے جواب مل گیا تو اس نے اسلام قبول کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ آپ کو اس سارے واقعے کا آنکھوں دیکھا حال سناتے ہیں۔ ناظرین، اس خاتون نے پوچھا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایک آیت ہے جس میں لفظ محمدم لکھا گیا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ انگریزی میں محمدم کو ترجمہ کر کے بہت پیارا کر دیا گیا۔ میرا سوال ہے کہ کیوں عیسائیوں کو یہ معلوم نہیں کہ بائبل میں محمد کا ذکر آیا ہے؟ Hiko mamitikim wikulo Muhammadim zidude wazarai baine Jerusalem. I know that in English Muhammadim has been translated to altogether lovely. What I'd like to ask is, why do Christians not know that Muhammad has been spoken about in the Bible? ڈاکٹر ذاکر نائک جب یہ سوال سن رہے تھے تو ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، جیسے انہیں معلوم ہو کہ یہ بات چیت کہاں جا کر ختم ہوگی۔ انہوں نے اس خاتون کی بتائی ہوئی آیت کو دوبارہ پڑھا اور بتایا کہ اس کا انگریزی میں ترجمہ بنایا گیا کہ وہ بہت پیارا ہے، وہ حد سے زیادہ پیارا ہے اور میرا پیارا ہے، وہ میرا دوست ہے اور یروشلم کی بیٹیوں۔ یہ اس عبرانی آیت کی مکمل ٹرانسلیشن ہے۔ اس آیت میں محمدن کا ذکر ہے جس کو انگریزی بائبل میں بہت پیارا کر کے ترجمہ کر دیا گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ جب سامی زبانوں میں آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو اس کے نام کے آگے لگا دیتے ہیں، جیسے کہ محمد کی جگہ محمدم، اور اللہ تعالیٰ کا نام اگر عزت کے ساتھ لینا ہو تو اللہم کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اصل عبارت پڑھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بائبل میں بھی ہے۔ The Semitic languages, when you give respect, you add im to it. Like Allah is for God, Elohim is respect for God. So same thing to the name Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they add im and it means, it says Muhammadim. So if you read the original text, the name of Muhammad, peace be upon him, is even mentioned in the Bible. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جہاں تک بہن نے سوال کیا کہ عیسائی اس کو کیوں نہیں مانتے، تو آپ کو یہ سوال عیسائیوں سے پوچھنا چاہیے۔ میں نے سینکڑوں عیسائیوں سے یہ سوال کیا اور شکر ہے کہ ان میں سے چند ایمان لے آئے، مگر بہت سے پھر بھی نہیں مانے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہی نہیں بلکہ بائبل کے کئی ورژن میں پیش گوئی کی گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے تمام مقامات کے حوالے دیے جہاں جہاں بائبل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیش گوئی کی گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جن عیسائیوں نے واقعی سچے اور کھلے دل سے بائبل پر ریسرچ کی اور اس حقیقت کو جانا، وہ الحمدللہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ وہ لوگ جو سچائی نہیں ماننا چاہتے، ان کے پاس طرح طرح کے بہانے ہوتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ میں 40 سال سے عیسائی ہوں، اب کیسے مسلمان بن جاؤں۔ کچھ خاندان والوں اور دوستوں اور معاشرے کی وجہ سے ڈرتے ہیں۔ کچھ عیسائی اسلام دشمنی میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ سچ جانتے ہوئے بھی وہ اسے قبول نہیں کر پاتے۔ کئی بار انا درمیان میں آ جاتی ہے، کئی بار معاشرہ بیچ میں آ جاتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میرے دوست مجھے کیا کہیں گے، میرے بزنس کے تعلق دار کیا سوچیں گے۔ یہ چیزیں انہیں اسلام کی خوبصورتی کو قبول کرنے سے روکتی ہیں۔ اس کا وہ احساس کرنے میں ناکام رہتے ہیں کہ وہ اپنے خالق کو ناراض کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھتے، صرف اپنے خاندان اور اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے حقیقت جان کر بھی انجان بنے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ خالق کو خوش کرنا خاندان اور دوستوں کو خوش کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے وہ لازمی اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ عیسائی ہیں یا مسلمان؟ اس خاتون نے سر پر عبایا
پہن رکھا تھا، مگر سوال ایسا تھا کہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ عیسائی ہے، تو اس لیے ڈاکٹر صاحب کو بھی مغالطہ ہوا کہ وہ خاتون معلوم نہیں عیسائی ہے مسلم ہے، اس لیے انہوں نے پوچھا۔ اس خاتون نے بتایا میں عیسائی ہوں مگر اسلام کا 6 مہینے سے مطالعہ کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کیا آپ سمجھتی ہیں کہ خدا صرف ایک ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا بالکل، میرا یقین عقیدہ توحید پر ہے اور معبود ایک ہی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ جیسس سے متعلق آپ کیا سوچتی ہیں، کیا وہ خدا ہے یا انسان؟ اس خاتون نے جواب دیا وہ خدا تو ہرگز نہیں ہے کیونکہ خدا تو ایک ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا آپ یقین کرتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں؟ اس خاتون نے نہایت جذباتی انداز میں کہا کہ ہاں مجھے یقین ہے۔ اس خاتون کا لہجہ اس موقع پر روحان سا ہو چکا تھا، منزل قریب دیکھ کر وہ جذبات پر قابو نہ رکھ پا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہن آپ ایک خدا کو مانتی ہیں، جیسس کو پیغمبر مانتی ہیں، حضرت محمد کو آخری نبی مانتی ہیں، تو میرے نزدیک آپ کی 6 ماہ کی ریسرچ آپ کو سچائی کے نزدیک لے آئی ہے۔ آپ کی آنکھوں میں یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ جب کوئی شخص سچائی جان لیتا ہے تو یہ نکلتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب مومنوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، تو یہ آنسو خوشی کے ہیں اور سچائی پانے کے ہیں۔ جیسا کہ جیسس نے بھی کہا کہ سچائی کو پالو، یہ تمہیں نجات دے گی، تو آج آپ نے 6 مہینے ریسرچ کر کے سچائی کو پا لیا ہے۔ Yes. Your 6 months of research have brought you to the truth, sister. Pardon, I didn't hear you. Those are tears of joy. Yeah. Alhamdulillah. When a person realizes the truth, that's what even Quran says, that when people hear the verse of Allah subhanahu wa ta'ala, the moment the believer, tears roll from their eyes. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے پوچھا کیا آپ اسلام کو باقاعدہ طور پر قبول کرنا چاہیں گی؟ اس خاتون سے فرط جذبات سے بولا نہیں جا رہا تھا، اس نے مختصر ہاں میں جواب دیا تو ڈاکٹر صاحب نے کلمہ پڑھانا شروع کیا۔ اس خاتون نے پیچھے پیچھے دہرایا اور اسلام کی روشنی کی ہدایت پر چل پڑی۔ Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. کلمہ پڑھانے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو اس کا انگریزی میں ترجمہ کر کے بتایا تاکہ اس کو پتا ہو کہ اس نے کیا پڑھا ہے۔ مسلمان ہونے پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو دعا دی اور کہا کہ آج سے آپ مسلمان ہیں اور اللہ سے دعا ہے جس طرح اس نے آپ کی رہنمائی کی ہے، اللہ آپ کو دوسرے غیر مسلموں کی اسلام کی طرف رہنمائی کا ذریعہ بنائے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اس دنیا میں بہترین سے بہترین نعمتیں عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں بھی آپ کے لیے اعلیٰ مقام رکھے۔ MashaAllah, sister, you are a Muslim. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that as He has guided you, may Allah make you a source to guide the other non-Muslims towards Islam.